اہل بیت کے سلسلے میں یہ ہمارا تیسرا ویڈیو ہے۔ اس میں گرامیٹیکلی ہم ایک چیز کی وضاحت کریں گے، کیونکہ جو مذہب پرست لوگ ہیں وہ قرآن کریم کی جو مروجہ تفاسیر ہیں، ترجمے ہیں، ان کی روح سے یہ غلط فہمی ڈالتے ہیں کہ اہل البیت کے ساتھ جو صیغے ہیں اہل بیت کے ساتھ وہ انکم و یطہرکم، یہ جو کم ہے یہ جمع مذکر کے صیغے ہیں، کا کما کم کی کما کننا۔ یہ جو مخاطب ہے یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن، ہم جب کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو عربی میں اس کو سیکنڈ پرسن پروناؤن کہتے ہیں، جس کے لیے ہم انگلش میں یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی میں اس کے لیے کیا آتا ہے؟ کاف۔ اگر کاف کے اوپر زبر ہو تو وہ مذکر ہوتا ہے، اگر کاف کے نیچے زیر ہو تو وہ مؤنث کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور عربی میں واحد جمع دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جمع ہوتی ہے جس میں دو ہوں، اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ بولتے ہیں، اور ایک وہ جمع ہوتی ہے جو دو سے زیادہ ہوں۔ تو واحد، تثنیہ اور جمع۔ اب کا، کما، کم، اور خواتین کے لیے، فیمیل کے لیے یا مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ کی، کما، کننا۔ اب یہاں پر چونکہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے، خواتین سے ہے، تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر مرد بھی ہیں، کیونکہ صیغہ کم آ رہا ہے، ان کم آ رہا ہے، وَيُطَهِّرْكُمْ آ رہا ہے، تو چونکہ کم تو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر یہ گرامیٹیکلی سمجھ لیں، کم جو ہے ٹھیک ہے یہ مردوں کے لیے ہی ہے، مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، لیکن عربی کی روح سے بھی اور دنیا کی دیگر جو زبانیں ہیں ان کے اندر ایک اصول ہے، جب مذکر کے لیے بولا جائے تو خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جب کوئی یونیورسل بات کرنی ہو، کوئی بڑی براڈ سپیکٹرم بیس بات کرنی ہو، براڈ لیول کے اوپر بات کرنی ہو، تو اس کے اندر اگر بات مردوں کی ہو رہی تو خواتین بھی ہوتی ہیں۔ قرآن کے بہت سارے ہیں صیغے جو صرف مردوں کے لیے ہیں لیکن اس کے اندر خواتین شامل ہوتی ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ جنرل اصول ہے۔ یہاں پر خصوصی اصول یہ ہے کہ یہ جو اہل کا لفظ ہے قرآن کریم کا، اس کے لیے ہمیشہ جو صیغہ ہوگا وہ جمع مذکر کا ہی آئے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی اہل کا لفظ آیا ہے اس کے لیے جمع مذکر کا صیغہ آیا ہے، چاہے وہاں پر ایک عورت ہو، دو عورتیں ہوں یا دو سے زیادہ عورتیں ہوں، اس کے لیے جمع مذکر کا ہی صیغہ آتا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں یہیں پہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو سورہ ہود ہے اس کی آیت نمبر 73، اس میں پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں سارہ، ان کو رسولوں نے بشارت دی بیٹے کی، تو بیٹے کی ان کو بشارت دی، اسحاق کی اور اس کے بعد پھر یعقوب کی، یہ بیٹوں کی بشارت دی۔ اب سارہ نے، یعنی سارہ اب ایک خاتون ہے نا، واحد مؤنث ہے، اب واحد مؤنث جو ہیں اس آیت کے اندر وہ مخاطب ہیں، یعنی سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، ان کو بشارت دی جا رہی ہے رسولوں کے ذریعے سے کہ تمہیں اسحاق ہوگا اور اس کے بعد پھر یعقوب بھی ہوگا، بیٹوں کی بشارت ہو رہی ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو عاجز ہوں، میں تو عجوز، ان کے الفاظ ہیں، عجوز ان کا مطلب کو بوڑھا نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ ترجموں کے اندر بڑا غلط اس کا میننگ کیا ہوا ہے۔ عجوز ان کا مطلب ہوتا ہے عاجز۔ اب عاجز تو آپ کسی بیماری سے بھی آ سکتے ہیں، کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے جس کے اندر انسان عاجز ہو جائے تو اس کے لیے بھی عجوز ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہیں سے ہم کہتے ہیں کہ میں عاجز ہوں، یہ کام کرنے سے میں عاجز ہوں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہی عاجز ہو، جوانی کے اندر بھی اگر فرض کریں آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی ڈیزیز ہے، تو آپ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہے تو آپ کہیں گے کہ میں تو عاجز ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے تو میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ نے، سارہ کو جب رسولوں نے، اور رسولوں کا ترجمہ وہاں پر فرشتے کیا ہوا ہے، بالکل غلط ہے۔
اب یہ دیکھیں قرآن میں رسول کا علیحدہ لفظ ہے، ملائکہ کا علیحدہ لفظ ہے، انہوں نے ملائکہ کا ترجمہ بھی فرشتے کیا ہوا ہے، اور یہاں پر رسولہ کے لفظ ہے، اور انہوں نے رسولوں کا ترجمہ بھی فرشتے کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے رسول کا لفظ قرآن میں علیحدہ آیا ہے، تو رسولوں نے آ کر بشارت دی تھی، ان کو خوشخبری دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ان کا علاج کر رہے ہوں، کیونکہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب تھوڑی ہے کہ وہ پوری ڈیٹیل یا جزیات بتائے گا، تو وہ کوئی علاج کر رہے ہوں کہ اس طرح کا کوئی بچہ ہو جائے، تو اس دور میں بھی تھے یہ علاج، تو وہ ان کو کوئی خوشخبری دی ہو کہ تمہارا علاج مکمل ہو گیا، اب تمہیں بچہ بھی ہوگا، اس طرح کی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بات تو صرف اتنی سی ہے۔ تو جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہائے میں کیسے بچہ جنوں گی، میں تو عاجز ہوں۔ اور آگے کہا کہ یہ جو میرے شوہر ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو یہ بھی تو شیخ ہو چکے ہیں، بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، تو یہ کیسے مطلب بچہ کیسے ہو جائے گا؟ تو اب انہوں نے جو رسول تھے جو آئے خوشخبری دینے، تو اب آیت نمبر 73 یہاں پہ شروع ہو رہی ہے، تو ان سے انہوں نے کہا، یعنی سارہ نے کہا جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، انہوں نے کہا کالو اتعجبین، ان سے کہا، یعنی جو رسول تھے نا، تو انہوں نے سارہ سے کہا جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، ان سے کہا کالو اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کالو اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہے؟ آگے کہتا ہے، آگے دیکھیں، آگے ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، علیکم اہل البیت۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر جو سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے سارہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، وہ ایک ہے نا، واحد مؤنث ہے نا، واحد مؤنث ہے، مخاطب ہے، ایک ہی خاتون ہے، لیکن ان کے لیے قرآن کریم یہاں علیکم کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکی اہل البیت، علیکی اہل البیت نہیں کہہ رہا، کی سنگولر کے لیے آتا ہے جو واحد مؤنث ہو، تو علیکی نہیں کہہ رہا، علیکم کہہ رہا ہے، جمع مذکر کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، حالانکہ ایک خاتون ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، انہی سے مخاطب ہے، انہی کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تو اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے، اے اہل بیت، یعنی اے ابراہیم کی گھر والی، تجھ پر رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے، علیکم آ رہا ہے، علیکی نہیں آ رہا۔ تو یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ اس چیز سے وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ دیکھیں جی علیکم کا صیغہ ہے، اس میں تو مرد بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اہل کے ساتھ ہمیشہ جمع مذکر کا صیغہ ہی آتا ہے، چاہے مخاطب ایک خاتون ہو، چاہے مخاطب دو خواتین ہو، چاہے مخاطب دو سے زیادہ خواتین ہو، تو ان کے لیے علیکم ہی آئے گا، علیکی نہیں آئے گا۔ یہ گرامیٹیکلی عربی گرامر کی روح سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، تاکہ کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ دیکھیں جی اس میں تو علیکم کا صیغہ ہے، اس میں تو مرد بھی شامل ہیں، اس میں تو فلاں فلاں بھی شامل ہے۔ بالکل نہیں، جب بھی قرآن کریم کے اندر اہل البیت کا لفظ آیا ہے، وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے آیا ہے، اور وہاں کے اوپر گرامر کا اصول یہ ذہن میں رکھیں، عربک گرامیٹیکلی جب بھی اہل کا لفظ آئے گا، اس کے لیے جو پرسن ہوگا وہ ہمیشہ پلورل ہوگا، میل پلورل ہوگا، میسکولائن پلورل ہوگا، جمع مذکر ہوگا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ سنگولر ہیں، واحد ہیں، ایک خاتون ہے، لیکن ان کے لیے بھی علیکم آیا ہے، اصولاً تو اس کے لیے علیکی ہونا چاہیے، لیکن علیکی نہیں آیا، علیکم آیا ہے۔ یہ بار بار میں رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو جائے کہ اہل کے ساتھ علیکی نہیں آئے گا، علیکم آئے گا، ہمیشہ جمع مذکر کا صیغہ آئے گا۔ اور میں نے بتایا کہ یہ کس طرح سے یہ قرآن کریم ایک دوسرے کے ساتھ آیات جو ہیں کڑی سے کڑی ملتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ کہیں پہ آپ
کوئی کنٹراڈکشن نہیں آئے گا، کہیں پہ کنفلکشن نہیں آئے گا، کہیں پہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں آئے گی، کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں آئے گا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو کنسسٹنسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مربوط ہیں، اس لیے اس کو کتابہ مثانیہ کہا گیا ہے۔ مثانیہ وہ جو دہرائی گئی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کے الفاظ انٹر لنک ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس کی تشریح کرتے چلے جائیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے مجھے امید ہے آپ ان چیزوں کے اوپر، ان فیکٹس کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے۔ شکریہ۔